إنسان أنا أتسامى برحمتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا و مصلیا اما بعد. ناظرین، مرسی ٹی وی پر آپ کا استقبال ہے اور میں لے کر حاضر ہوں ایک اہم پروگرام، خوشخبریاں اور وعیدیں. آج کا موضوع ہے حسن اخلاق. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ دل کو موہ لینے والا، بہت زیادہ متاثر کر دینے والا، ایک الگ سا موضوع ہے، ایک عجیب موضوع ہے. اور پتہ ہے آپ کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا، اس کے مختلف اسباب تھے. ان میں سے ایک بڑا اور اہم سبب کیا ہے معلوم؟ اگر جانتے ہیں تو بہت اچھی بات، اور اگر نہیں جانتے ہیں تو سنیے. خدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے. کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. کہتے ہیں کہ جانتے ہو، میں جس مقصد کے تحت مبعوث کیا گیا ہوں اور بھیجا گیا ہوں وہ ہے مکارم اخلاق کو مکمل کرنا، اچھے اچھے اخلاق کو اس کائنات میں عام کرنا. یہ ایک بڑا مقصد تھا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لوگوں سے اچھے انداز میں گفتگو کرو. گفتگو یہ اخلاق کا ایک مظہر ہے. گفتگو اگر اچھی ہے تو مطلب کہ انسان اس اپنی گفتگو سے پہچانا جاتا ہے کہ اچھی گفتگو والا آدمی ہے. گفتگو میں اگر خرابی ہے تو انسان اس سے پہچانا جاتا ہے کہ بد کردار اور بد اخلاق انسان. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، نیکی کس بات کا نام ہے؟ آپ نے کہا کہ البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. آپ نے کہا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. ہم نمازیں پڑھتے چلے جائیں لیکن لوگوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا نہ ہو. ہم صدقات و خیرات دیں لیکن صدقات و خیرات دینے کے بعد ان سے ہم بدتمیزی سے گفتگو کریں اس لیے کہ ان پر ہم احسان جتلائیں. ہم اچھے اخلاق سے پیش نہ آئیں اور ہم بڑے دیندار بنیں، بڑے جبے کبے والے، داڑھی اور دستار والے بڑے دیندار بننے لگ جائیں لیکن ہمارا اخلاق اچھا نہ ہو، ہمارا رویہ اچھا نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو تم میں اخلاق کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، رویے کے اعتبار سے اور سلوک کے اعتبار سے سب سے اچھے لوگ ہیں. اور ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے پہلو کے بارے میں روشنی ڈالی جو ہر صاحب ایمان کی خواہش ہوتی ہے. کاش میں جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، کل قیامت کے دن جب مجھے اٹھایا جائے تو نبی محترم علیہ السلام کے ساتھ اٹھایا جائے، آپ کا ساتھ ہمیں ملے، آپ کی صحبت ہمیں حاصل ہو. ہر صاحب ایمان کے دل کی تڑپ اور تمنا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اقربکم منی یوم القیامہ احسنکم خلقا. کہا کہ کل قیامت کے دن جو لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے وہ اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے. اس لیے بھائیو، ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی ضرورت ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین صرف نمازوں کا نام ہے، دین صرف تلاوت قرآن کا نام ہے، دین صرف صدقات و خیرات کا نام ہے، دین صرف حج اور زکوٰۃ کا نام ہے، دین صرف روزہ کا نام ہے، دین صرف ان معاملات کا نام ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں نا، لیکن بات ایسی نہیں ہے. وہ تو دین ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، یہ بھی دینداری ہے. اور یہ دین کا بلند معیار ہے کہ ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہم اپنے اخلاق کو سدھاریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے نا، وہ ایک بڑا سبب تھے کہ آپ دنیا والوں تک دین کا پیغام صحیح طور پر پہنچا سکے. اور آج ہم 1400-1500 سال بعد بھی آپ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کر رہے ہیں. یہ سمجھنے کی بات ہے بھائیوں. ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا ہوگا اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر. مرسی ٹی وی، پیغام رحمت.